نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في مصحف الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة تبقى بدوام الملك الحي القيوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم لوگ بذریعہ گوگل میٹ آن لائن کچھ نصیحت آمیز گفتگو کر لیتے ہیں، اور اپنے علم کے پیاس کو آن لائن ہی علمی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ یہ شوق و جذبہ ہر شخص کو میسر نہیں ہوتا، اللہ کریم جسے توفیق بخشتا ہے وہی علم حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے جس کے ساتھ، تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو ہم لوگ دین کی باتیں سیکھتے ہیں، ہفتہ وار بزم بھی کرتے ہیں اور ہر روز کلاس بھی کرتے ہیں۔ رب قدیر اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی علم میں عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ آج کا یہ بزم مرکزی غالباً چھٹا بزم ہے، ہفتہ وار بزم، اور تقریباً 5 سے 6 بزموں سے ہم صرف محبت کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں کہ محبت کیا ہے، محبت کی کتنی قسمیں ہیں، محبت کی درجات کیا ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی، اور اس کے کل اقسام کتنے ہیں یہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آپ لوگ اس کو اگر چاہے تو سن سکتے ہیں، یوٹیوب چینل AMN مرکزی آفیشیل پر موجود ہیں۔ خیر، آج کا یہ گفتگو بھی محبت کے تعلق سے ہی ہوں گی، لیکن یہ کچھ خاص گفتگو ہوگی تاریخ کے حوالے سے۔ انشاءاللہ الرحمن میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہماری کچھ دیر کی گفتگو کو آپ لوگ دل کے کان سے سماعت کریں گے، اور جو پوائنٹس کی باتیں اگر آپ کو نظر آئے تو اس کو میں التماس کرتا ہوں کہ اگر قلم کاپی ہوں تو نوٹ بھی کریں گے، ورنہ ہمارے کچھ ایسے بھی احباب ہیں کہ وہ کہتے ہیں چلیں کوئی دقت نہیں ہے، ریکارڈنگ تو ہے ہی نا، سن لیں گے بعد میں۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی آپ کا سوچ صحیح ہے کہ ریکارڈنگ کے ذریعے ہم سن لیں گے، لیکن جو باتیں ابھی یہاں نوٹ کر لیں گے اتنی فرصت کسی کے پاس نہیں رہتی کہ پوری بات سنیں، اور یہ ایسا بھی شاید ہی ہو آپ میں سے کوئی جو مطلب پوری بات کو سنتے ہوں گے، یا کوئی بھی انسان۔ چلیں خیر، اب گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ بلخ نام کا ایک شہر ہے، وہاں کا دلکشا مناظر، حسین کہسار، دل فریب منظر کے لیے ایک شہر کے لوگ دوسرے شہر سے تعلق قائم کر کے بلخ کی سرزمین پر چہل قدمی کے لیے یا یہاں باغات میں ٹہلنے کے لیے، وہاں کے مناظر دیکھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے۔ بلخ ایک ایسا شہر ہے کہ سارے جہاں میں عروس البلاد کے نام سے مشہور تھا، اور یہیں تک نہیں
اس کی بہار، موسم گرما میں لوگ بڑے ہی خوش دلی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ کسی شہر سے بلخ کے سرزمین پر اترا۔ اس میں ایک ایسا نوجوان تھا جس کے بال بکھڑے ہوئے تھے، چہرے پر مایوسی طاری تھی اور پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا تھا۔ عجیب قسم کی حرکتوں کا صدور ہو رہا تھا۔ اس نے ایک باغیچہ کے کنارے پر اپنا جھوپڑی تیار کیا اور اس میں رہنے لگا۔ دن بھر شہر کا گشت کرتا، چکر لگاتا اور رات کو وہیں ٹھہر جاتا۔ درویش لباس، فقیری لباس میں ملبوس نوجوان، جس پر کبھی مسکراہٹ کی کوئی نام و نشان نظر نہیں آیا، نہ کسی سے باتیں کرتا، نہ کسی کو کچھ کہتا، مست مگن میں پھرتا رہتا۔ اب آ کر کے وہ باغات، جو ایک بادشاہ کے باغات تھا، وہ باغات کے کنارے پر اپنی جھوپڑی بنا کر کے اپنی زندگی گزارتا تھا۔ اب بادشاہ کے بھی وزیر کہتے یہ فقیر ہے، اس کو بھگائے تو جائے گا کہاں؟ ہوتا ہے نا ہم میں سے بھی کچھ ایسے احباب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق بخش دیتا ہے کہ کسی کو اپنی زمین میں جگہ دے دیتا ہے کہ لو زندگی گزار لینا۔ تو وہ کہا کہ بھائی اس کو اب جگہ دے دیا جائے، چلو یہ رہ رہا ہے، اس کو رہنے دیا جائے، بھگائے تو جائے گا کہاں یہ؟ اب وہ فقیر، لوگ تو انہیں فقیر کہہ رہے تھے، لیکن آپ کو آگے پتہ چلے گا کہ واقعی یہ کیا ہے۔ اب وہ رہتے ایک مرتبہ ایسا ہوا، کچھ مدتوں بعد، مدتوں زمانہ گزرا، بادشاہ کی باغات میں ٹہلنے کے لیے وہ نکلا، ٹہل رہا تھا۔ ایک بڑی پیاری سی آواز آئی، کون ہو تم؟ تمہیں معلوم نہیں بادشاہ کی شہزادی کو آج ٹہلنے کا دن ہے؟ آج کی تاریخ میں، آج کی دن میں بادشاہ کی شہزادی اس باغات میں ٹہلتے ہیں، تم ایک غیر آدمی ہو کر یہاں کیسے آئے ہو؟ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ آواز سنا، جیسے ہی ان کے کان، اس فقیر کے کانوں نے وہ دل فریب آواز سنے، ان کے کان میں وہ گردش کرنے لگی۔ اپنے چہرے کو ایک نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو حسن و جمال کا پیکر، چاند سی صورت، فوراً اپنے نظروں کو فقیر نے پھیر لیا۔ اب ان کے اندر ایک ہی نظر میں سوزش عشق کا ایسا آگ، ان کے دل میں سوزش عشق سے ایسی جلن پیدا ہوئی کہ اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ کیونکہ ایک کہاوت ہے، جب انسان کسی کو تلوار سے مارتا ہے نا، تو تلوار کے وار کو فولاد کے اندر طاقت ہوتی ہے، وہ روک لیتا ہے، لیکن جب انسان اگر اسی تلوار سے زخم کھاتا ہے، وہ زخم بھر جاتا ہے، لیکن انسان کی بولی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے، اس سے کبھی کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے تو پورے زندگی باقی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے جب کسی کی نظر کسی پر پڑتی ہے تو ان نظر کی تلوار، نظر کا وار ایک ایسا وار ہوتا ہے کہ انسان وہ فولاد کا وار تو برداشت ہو جاتا ہے، لیکن نظر کا وار کبھی برداشت نہیں ہوتا۔
نظر کا وار کبھی برداشت نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کے اندر وہ نظریں گونجتی رہتی ہے اور اسی آواز، دل فریب آواز کے چکروں میں ہمیشہ پڑا رہتا ہے، اور یہی خیال آتا ہے کہ کاش ایک نظر اور پڑ جائے، بس اس کی دیدار ہی ہمارے لیے زندگی کا ایک عظیم سبب بن جائے گا۔ یہ ان کا دل ان کی آواز سے، اس فقیر کا دل اس شہزادی کی آواز سے، پتہ ہے شہزادی بادشاہ کی بیٹی تھی، وہ ٹہلنے آئی تھی، اس کی آواز سے شیشہ کی طرح چکنا چور ہو گیا تھا۔ اب اسی کی محبت میں گرفتار، ایک ہی نظر میں کہا کہ ایسا وار لگا کہ اب اس وار نے ہمیں تو سراپا پار کر دیا۔ بس محبت دیکھی کیسی ہوتی ہے، ایک نظر پڑی تھی، بس ایک نظر، اب اس ایک نظر نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا، آگے آپ سنتے چلیں۔ کہتے ہیں ایک ہی نظر نے ہمیں دیوانہ بنا دیا اور فقیر کا خرمن ہستی آن واحد میں جل کر راکھ ہو گیا۔ شہزادی کنیزوں کے جھرمٹ میں آگے بڑھی، وہ اپنی کنیز کے ساتھ ہی آگے بڑھتی رہی۔ نظر کی چوٹ تو فقیر کو بالکل گھائل ہی کر چکا تھا، بڑی مشکل سے دل تھامے ہوئے اٹھا، جیسی کیونکہ وہ تو اس طریقے سے ان کی آواز سنی، چہرے پر نظر پڑی تھی تو بے ہوش ہو گئے تھے ایک ہی بار میں، لیکن اب دل چکنا چور ہوا تھا، بڑی مشکل سے اب یہ اٹھ کے بیٹھے، دل کا شکیب لے کر کے، ٹوٹے ہوئے دل کو لے کر، شکستہ دل لے کر بڑی مشکل سے اٹھے اور اپنی کٹیا کی طرف، پھر یعنی جھوپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جھوپڑی کی طرف رات کے صحیح طرح کر کے راتیں گزاری، انہوں نے بڑی مشکل سے رات گزاری، ساری راتیں آنکھیں جاگتی رہی، دل بھی جاگتا رہا اور اسی شہزادی کی طرف مائل رہا۔ آنکھ کی نیند تو اڑی گئی صاف صاف، غم کی تپش نے ان کو غم کی تپش نے اس طریقے سے ان کو مغموم کر دیا تھا کہ ساری رات کاٹنا ان کے لیے ایک قیامت بن چکا تھا۔ غم کی تپش میں ساری رات کاٹی، آہستہ آہستہ عشق کا چنگاری دل کے قریب سلگتی رہی، شوق کا اضطراب بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک گھائل پنچھی کی طرح فقیر کی زندگی ایک دردناک آزار شکار ہو گئی، کیونکہ کسی بھی پنچھی کو آپ جب مارے، تیر مارے، اینٹ پتھر مارے، تو اب اس کی زندگی مطلب جینا دشوار ہو جاتا ہے، وہ اڑ نہیں پائے گا، اڑنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن پھر سے زمین پہ آ کے گر پڑتا ہے۔ ایسی انسان ایسی کہتے ہیں فقیر کا دل، اس پر فقیر کا دل ایسا ٹوٹ چکا تھا، اس کی نظر نے ان کو اس طریقے سے گھائل کر دیا تھا کہ ایک مثال دی، پنچھی کی طرح، گھائل پنچھی کی طرح کہ اٹھ نہیں پاتا، ایسے ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کے سب ایک دم پورا بیکار چلا گیا تھا۔ اب یہ ان کی زندگی موت کی گھاٹ سمجھی اتر چکی تھی، یوں سمجھ لیجیے۔ تو اب یہ کچھ دن گزرتے کچھ ایسا موقع آیا، بڑی سکوت طاری ہوئی، باد صبا سے ہم کلامی، کبھی مناجات، سحرگائی، ویران سے انس، تنہائی سے پیار، ایک با ایک زندگی کا عجیب حال ہو کے رہ گیا۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کا جب دیوانہ ہوتا ہے نا، کسی کی محبت میں پاگل پنتی ہے، اس کے اندر چھا جاتی ہے نا، تو اب اس کو تنہا زندگی جینا اپنے آپ میں خوشی کا ایک سبب بن جاتا ہے، باد صبا سے باتیں کرنا اس کے لیے خوشی کا سبب بن جاتا ہے، یعنی ہواؤں سے بات کرتا ہے، اینٹ پتھروں سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگ اسے دنیا اسے پاگل کہنے لگتی ہے۔ خیر، اب یہ جنون دھیرے رفتہ جوش و جنون کا بڑھتا ہوا یہ طوفان تھمنے لگا۔ جب یہ طوفان تھما تو فقیر کا عشق تو جوش پر تھا، لیکن چلنے پھرنے کی طاقت ہو گئی جب بدن میں۔ کچھ مدتیں گزری، ایک نظر دیکھا تھا فقیر نے، کیا کیا تھا، ایک نظر دیکھا تھا، ایک بار آواز سنی تھی،
اسی ایک نظر نے، ایک بار آواز سننے نے ایسا پاگل بنا دیا کہ مدتوں دیوانہ بنے رہے۔ اب خیر کچھ زمانہ گزرنے کے بعد ایک شاہی دربار لگتا ہے جس میں ہر شخص کی مرادیں سنی جاتی ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی مراد بھی بادشاہ کے پاس لے کر جایا جائے۔ اب یہ نوجوان فقیر اپنی مرادوں کو بادشاہ کے دربار میں لے کے جاتا ہے، دروازے پر کھڑا رہتا ہے۔ جب وزیر دیکھتا کہ کوئی آیا ہے، دروازے پر کھڑا ہے، پھٹے پرانے لباس میں ملبوس ہے، بال بکھڑا ہوا ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح، کہا کون؟ کہا سنا یہاں پر دربار لگتا ہے، بادشاہ کے یہاں پیغامات سنے جاتے ہیں، ہمارا بھی کچھ پیغام ہے بادشاہ کے دربار میں لے کر آئے ہیں۔ اجازت طلب ہوئی، سب کے پیغامات کو سنے گئے۔ سب کے آخر میں اس فقیر کی جب باری آئی تو اب اس فقیر نے کہا، فقیر سے بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ تمہارا کیا میرا پیغام ہے، کس چیز کی تمنا رکھتے ہو، کیا چاہیے تمہیں؟ فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، ہمارا پیغام کچھ ایسا پیغام ہے کہ ہم یہاں بیچ مجمع میں آپ کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتے، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو تنہائی کا ہمیں موقع مل جائے، ہم وہاں کچھ بیان کر سکیں۔ آپ لوگ زندہ دلی کا ثبوت دیتے رہیں، کبھی کبھی اشارتاً۔ بادشاہ سلامت سے کیا کہا کہ بادشاہ سلامت ہمیں تنہائی کا موقع دیجیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ میرے پیغامات کو سن رہے ہیں واقعی۔ خیر بادشاہ نے اس کو موقع دیا، بڑے ہی دل تو پہلے ہی سے ٹوٹا ہوا تھا، یہ شکستہ دل بڑی مدت کے بعد چلنے پھرنے کی طاقت ہوئی، بعد سوا سے بات کرنے کے بعد، تنہائی اختیار کرنے کے بعد، کچھ امید لے کر کے ہمت و جوش و جنون کے ساتھ بادشاہ کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، ہم آپ کی شہزادی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آپ کے دربار میں آئے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی آپ اپنے شہزادی کا نکاح مجھ سے فرما دیجیے۔ ذرا یہ تو بتائیے، اگر آج کسی کو کسی سے ایسی محبت ہو، کسی کا دل کسی پر لگ جائے تو وہ فوراً کیا کہے؟ اگر اس کے باپ کے پاس یا اس کے بھائی کے پاس یا اس کے گھر پہ پیغام لے کے جائیں تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ فوراً پہلے تو اس کی پٹائی کریں گے، لیکن نہیں، بادشاہ سلامت کے وزیر اس پر برہم ہوا، طرز اضطرابی کیفیت آئی ہوئی، غصہ ہوا، غضبناک ہوا، کہا تمہیں سزا ملنی چاہیے، بادشاہ کے شایان احسان کے لائق نہیں کہ تم اپنی حلیہ تو دیکھو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ مجھ سے بادشاہ کے دربار میں آ کر کے بادشاہ شہزادی کو مانگ رہے ہو؟ نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے، نہ بال بکھرا ہوا ہے، فقہ کشی کی زندگی گزارتے ہو، بادشاہ کی بیٹی سے تم نکاح کرو گے؟ بادشاہ سلامت نے کہا ٹھہرو، یہ اسلام کا حق اس نے ادا کیا ہے، اسلام کا یہ پیغام ہے، اسلام نے یہ حق دیا ہے، مذہب نے یہ حق دیا ہے کہ اگر کسی کی بیٹی پسند آئے تو اس پر نکاح کا پیغام بھیجو، اگر قبول ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ فبہا۔ تو یہ اپنا حق ادا کر لیا ہے، اب اس کو ڈائریکٹ زجر و توبیخ اور مار پیٹ سے کام نہ لیا جائے، بلکہ انہیں سمجھایا جائے، ان کو سمجھاؤ اور پھر وقت دیو، ہو سکتا ہے کہیں بات دل میں گردش کر جائے تو یہ چھوڑ دے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا ہے، پیغامات بہت آ رہے ہیں، 1 ہفتے کے بعد آپ آئیے، اس کے بعد ہم آپ کی بات کو کچھ سنیں گے۔ اب بادشاہ سلامت کی یہ بات سن کر کے دل میں کچھ امید لے کر کے 1 ہفتہ گزارا۔ ان کے لیے، اس فقیر کے لیے 1 ہفتہ ایک قیامت سے لگ ایسا رہا تھا کہ قیامت گزر رہا ہے، ان پر صدیوں گزر رہے ہیں، 1 ہفتہ کٹ نہیں رہا تھا، اپنے کٹیا میں، اپنی جھوپڑی میں پڑا ہوا دیوانے کی طرح، دیوانے کے لباس میں ملبوس ایسے ہی پاگل کی طرح بھٹکتا پھرتا رہا۔ اللہ اکبر، یہ کیسی محبت ہے! بادشاہ کی نیت یہ نہیں تھی،
کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے کر دوں. آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ سیم یہی معاملہ ہے. ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں. ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں. اپنی جس سے شادی ہو، میری بیٹی اتنی اچھی ہے، میرا بیٹا اتنا ماہر ہے، تو میں اپنے ماہر بیٹا ہے ماہر سے شادی کروں گا. ماہر ہے تو ماہر سے کروں گا. کبھی کبھی کسی کی شادی غیر جگہ پر بھی ہو جایا کرتی ہیں جہاں پر وہ چاہتا نہیں رہتا ہے. ایسا بہت سارے معاملات آپ کے سامنے، ہمارے سامنے پیش آئے ہیں. مثال کے لیے بھی بہت سارے ہیں، آپ کی نظروں میں ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں. خیر، دنیاوی معاملات ہیں. لوگ اپنے ہم پلہ ہم مصر کو تلاش کرتے ہیں. بادشاہ سلامت نے 1 ہفتہ کا وقت دیا. 1 ہفتہ کے بعد پھر وہ فقیر آیا دربار پر. پھر کہا کہ اب 1 ہفتہ تو ہو گیا ہے. بادشاہ سلامت نے کہا کہ بڑے بڑے اکابرین اور بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف سے پیغامات میری شہزادی کے لیے آئے ہیں. ان پیغامات میں سے آپ کی پیغام کو بھی ہم شامل رکھتے ہیں. لیکن میری شہزادی کی ایک بڑی خواہش ہے کہ اس کے ناک کے ایک بالی کالی موتیوں کا ہو، جو دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے. ایسی وہ خواہش رکھتی ہے. اگر تم چاہو تو لے آؤ، پھر ہم آپ کا نکاح اس سے کر دیں گے. اللہ اکبر. کالی موتی جو دنیا میں پائی نہیں جاتی ہے، تاریخ کے حوالے سے بول رہا ہوں، کالی موتی دنیا میں پائی نہیں جاتی ہے. لیکن فقیر نے کہا اس کا تلاش کرنا تو مشکل ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں، میں پورا ضرور کروں گا، اور اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کو گنوا دوں گا. کسی بھی انسان کی جس کی خواہش ہوتی ہے نا، جس منزل تک چڑھنے کا، جانے کا، تو اس کے سامنے طوفان دنیا کی ہیچ نظر آتی ہے، کچھ نہیں نظر آتا ہے، ڈائریکٹ وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اپنے منزل مقصود تک. تو ان کے دل میں تب کیسے ہماری وہ آ جائیں، کیسے جس سے میری محبت ہے، جو میری محبوبہ ہے، جو میری محبت ہے، وہ مجھے کیسے ملے. یہ چاہت تھی اس کی، کیسے ملے، بس یہ چاہت تھی. چاہے جیسے بھی ہو، جو شرط ہو پوری کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اب خیر، شرطیں تو پوری کرنے کے لیے یہ کاندھے پر کلہاڑی لیے اور نکل گئے. بہت ہی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد برف کے پہاڑ کا سلسلہ آیا. پہاڑ کے درمیان بیٹھے تھے، تھک گئے تھے. ایک پہاڑ اور ان کے پہاڑوں کے آخر میں ایسا ہوا، جس پہاڑ کے خو میں وہ بیٹھے تھے، تھک کے آرام کرنے لگے تھے، اچانک سے برف کے پہاڑ نے انہیں گھیر لیا. ایک شخص اچانک نمودار ہوا. کہا جلدی یہاں سے نکلو، برف کے سیلاب آنے والا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں اس میں ہلاک و برباد ہو جاؤ. اب وہ اس نے پھنسا ہوا ہے بندہ، وہ فقیر وہیں پر کلائی لیے پڑا ہے، برف کی چٹانوں کو پھوڑ رہا ہے. پورے 1 دن صبح سے لے کر کے شام تک جس چٹان نے ان کو گھیرا تھا نا، اس چٹان کو پھوڑتا رہا، توڑتا رہا، لیکن نہیں. شام کا وقت آیا، سورج کی کرنیں جھلملانے لگی، سورج ڈوبنے کے قریب تھا، تاریکیاں چھانے والی ہی تھی کہ اچانک سے اب یہ جوش و جنون کے ساتھ وہ عشق کا جذبہ، وہ عشق کی طاقت، وہ عشق کا پاور، جوش لایا، جنون آیا، ایسا وار کیا کہ وہ برف 2 ٹکڑوں میں پٹ گیا. اب ان کا راستہ ہوا وہیں سے ملا، لیکن اتفاق سے جیسے برف 2 ٹکڑوں میں ہوا، راستے تو مل گئے، لیکن اسی برف میں ایک کالے موتی چمکتا ہوا انہیں نظر آیا. جب کالا موتی جب چمکتا ہوا نظر آیا، تو چمکتے ہوئے موتیوں کو انہوں نے پکڑا. اس کالی موتی کو پکڑ کر ہاتھوں میں لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں، وہ بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں جانے لگا. مدتوں بعد کئی ہفتے گزر چکے تھے، دن گزر چکے تھے. کاٹتے جب بادشاہ کے پاس گیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، اب آپ کی شرطیں، میں آپ کے دربار میں آپ کی شرطیں پوری کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ جو آپ نے شرط رکھی تھی کالی موتی کی، وہ موتی بحمدہ تعالیٰ مل چکا ہے، اور میں شہزادی کے لیے لے آیا ہوں. اب یہ کیا ہوا، بادشاہ سلامت ہکا بکا رہ گیا، دنگ رہ گیا کہ اب اس کو کیا کیا جائے. یہ تو بہت بڑا عاشق ہو گیا، میری شہزادی کہاں، یہ ملکہ ہے، بادشاہوں کے محل میں رہنے والی، یہ کیسے فاقہ کشی میں زندگی گزارے گی، کیسے ایسے کاٹ سکتی ہے زندگی، کیا کیا جائے اس کے لیے. خیر، وزیر نے کہا کہ اس کو کوئی نہ کوئی راستہ بتایا جائے.
وزیر نے پھر کہا کہ ایسا ہے کہ ایک آخری شرط ہے، شہزادی کی انگوٹھی کے لیے سیاہ رنگ کا یعنی کالے رنگ کا ہیرا چاہیے، اس سے زیادہ اور کوئی شرط نہیں ہے۔ اب تمہیں جب یہ شرط تم پورا کر لو گے تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ بیچارے فقیر مدتوں سے بڑے ڈرتے ایک بادشاہ کے بارگاہ میں شادی کا پیغام لے گیا۔ اس کے بعد بڑی مشقت کے ساتھ بڑی مصیبتیں کاٹ کر کیسے کر کے انہوں نے فقیر نے وہ کالی موتی لا کر دیا۔ اس کے بعد پھر کہا کہ اب یہ کہ بے خودی کی حالت میں اپنے آپ کو بول پڑا کہ بتا چل کیا اور کیا خواہش ہے، کیا میں کروں، اپنے زندگی کو تو میں لگا ہی دوں گا۔ خیر فقیر سے جب اس نے کہا کہ تم یہ آخری شرط پورا کر دو، تمہاری خواہشیں پوری ہو جائے گی۔ فقیر نے جواب دیا اس شرط کی تکمیل اگرچہ ناممکن ہے، پورا تو نہیں ہو سکتا ہے، بہت مشکل ہے، لیکن مجھے یقین ہے اس پر کہ میں اسے پورا کر دوں گا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، خدا میری مدد کرے گا۔ پھر وہ جس رات میں جو شام کے وقت میں فقیر کے پاس جو لا کر دیا تھا، اب یہ سونا کیا تھا، راتیں روتی راتیں ان کی کٹتی تھی، آنکھ ہمیشہ آنسو سے بھیگی ہوئی رہتی تھی، چہرے پر کبھی مسکان نہیں آتا تھا۔ بڑی امیدیں لے کر کے بادشاہ سے کچھ کہا تھا، بادشاہ سلامت نے بڑی امید کے ساتھ پھر شرط رکھی، اس کے بعد پھر دوبارہ شرط رکھ دیا، کہا اے درد مندوں کے چار ساز، سلگتا ہوا دل لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا کر رہے ہیں، حسرت کی جلی ہوئی راگ کو زندہ کر دے، اے مجبور بندوں کی آخری امید گاہ، اے پروردگار عالم، مشکل حالات کے اندھیرے میں قدم اٹھا رہا ہوں، اپنی رحمتوں کے سہارے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شاداب تجلیوں کے صدقے میرے رستے ہوئے زخموں کو، بھیگی ہوئی پلکوں پر رحم فرما، اور ہمارے معاملات کو ہمارے لیے آسان سے آسان فرما۔ خیر فقیر نے یہ دعا کی، مزید اللہ کی بارگاہ میں تجلیات پیش کی۔ اب فقیر نے جب پھر سے وہ کیا کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، استغاثہ پیش کرنے کے بعد پھر کلہاڑی لیا، کلہاڑی لینے کے بعد اب وہ ہیرا لینے کے لیے نکل پڑے، لیکن ایک مرتبہ پہلے گھائل ہو چکے، آج دوسری مرتبہ گھائل ہو گئے، پتہ نہیں پھر کیا ہوگا، یہ زخم پر زخم دیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکا ہے، قوت ختم ہو چکی ہے۔ خیر اللہ کی ذات پر امید کرتے ہوئے گھر سے نکلے، راستے میں ایک سمندر کے کنارے اپنا پاؤں ڈالا، کیونکہ عشق ان امنج پڑی تھی۔ کہہ رہے تھے، فقیر نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ ہیرے موتیوں جواہرات سمندر کے طوفان، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ طوفان آتا ہے اور سمندر کے سارے سامان نیچے سے اوپر ہو جاتا ہے۔ اب یہ عشق کا مارا ہوا انسان ذرا دیکھے تو صحیح، وہ کہاں سمندر اور یہ کہاں تنہا آدمی، اور اکیلا یہ عزم کر لیا، مصمم کر لیا کہ اب میں اس کو یعنی اس سمندر کے پانی کو پورا سکھا دوں گا، اور پھر اس کے اندر کے جو ساز و سامان ہے میں اپنی شہزادی کے لیے پورے اس کے پاس لے جا کر رکھ دوں گا، اسی طرح کر کے ہماری شرط بھی پوری ہو جائے گی۔ فقیر نے یہی سوچ میں تقریباً
ہفتوں 15 دن یوں کہہ لیجیے تقریباً کافی دن تک پانی کو چلو سے سکھاتا رہا پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ عالم جنون خیز میں اس طریقے سے پریشان تھے، اس طریقے سے مستغرق تھے کہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ذرا سوچئے، کوئی اگر دیکھے گا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تو پانی سکھا رہا ہوں سمندر کا، پاگل ہی تو کہے گا۔ ارے ایک تالاب کا پانی کوئی نہیں سکھا سکتا اپنے چلو سے۔ لیکن واہ واہ عشق ہو تو ایسا، محبت ہو تو ایسی، واہ موجوں کا وہی عالم شباب تھا، جوانی کی عالم تھی۔ جوش و جنون میں آ کر کے پانی کو پھینکنا بہانا شروع کر دیا، چلو سے پانی کو پھینکنا شروع کر دیا۔ لیکن قربان جائیے عقیدہ عشق کی حیرت گری کے اتنی کھلی ہوئی ناکامی کے باوجود سمندر پر فتح پانے کا عزم رکھنا یہ عام بڑی بات نہیں ہے۔ انسان کا دل دہلا دیتا ہے۔ جیسے یہ بات جس انسان کے دلوں تک پہنچتی ہے، کانوں تک پہنچتی ہے، گردش کرنے لگتی کہ آخر کار کیسا عشق تھا، ایک ایسی محبت تھی کہ جس عشق و محبت نے، عشق و جنون نے ان کو پاگل بنا کے رکھ دیا، اور یہ پانی پھینکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ان کے پانی کے پھینکنے کا عالم یہ ہوا کہ بازو ان کا شل پڑ گیا، بازو خشک پڑ گئے، تھک ہار مان گئے۔ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو پورا کرنے والا ہے۔ بیماری تو پہلے ہی سے تھی عشق کے، پانی پھینکتے پھینکتے خون پورا جل چکا تھا، ہاتھ شل ہو چکا، انہیں سوج پڑ گیا، سوجن آ گئی، طاقت کچھ نہیں مل رہا۔ عرصے دراز بعد پہلی دفعہ اس نے جب دبائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا، کیونکہ ہمیشہ تو روتا ہی تھا، عشق نے اس طریقے سے ان کو چور کر دیا تھا کہ آنکھیں ہمیشہ رویا کرتی تھی۔ لیکن آج پھر جب اپنی کوششوں پر تھک ہار ماندہ، بازو شل پڑ گئے، تھک گئے، پانی بہاتے بہاتے تھک گئے، اپنی دبدباتی ہوئی آنکھوں کو اٹھایا، آنکھ سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگا، آسمان کی طرف دیکھا، نہ جانے چشم امید وہ کون سی ادا تھی کہ اچانک غیرت کا سمندر ابل پڑا۔ اللہ، نظر جھپکی تو موجوں کا ایک ریلا جگمگاتے ہوئے موتیوں کا ڈھیر کنارے پر لا ڈال دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آسمان پر نظر آسمان پر کیا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے استغاثہ پیش کیا، مولا دل ہی تو ہے یہ تو کسی کی طرف مائل ہو چکا، اب میں کیا کر سکتا۔ اے پاک پروردگار عالم، رشتے ازدواج کی خواہش رکھتا ہوں، شرط رکھا ہے، پورے کرنے کے لیے اپنی کاوش کو صرف کر دیا، یہ آخری شرط ہے۔ شاید دل میں یہی دعا کر رہے تھے، آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کے رب کی ذات سے امید لگائے ہوئے۔ جیسی آپ کی نظریں، اس فقیر کی نظریں اجل ہوتی ہے، نظریں جھپکتی ہے، تو کیا دیکھا، سمندر میں طوفان سا آیا اور سمندر کے سارے نیچوں کا پورے ہیرے موتی جواہرات اٹھا کر کے باہر پھینک دیا۔ وہ تو ایک ہیرا لانے کو کہا تھا، یہاں ایک بوری ہیرا انہوں نے لا لیا۔ اب یہ فرحت و مسرت کے ساتھ فقیر کی روشن پیشانی سجدے شکر کے اضطراب میں بوجھل ہو گئی۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور شکر خداوندی میں اپنے وقتوں کو گزارا، اور پھر وہاں سے وہ ساز و سامان لے کر کے بادشاہ کے دربار میں چلنا شروع کر دیا۔ ایک ہیرا لانے کو کہا تھا، یہاں ہیرے کی گیٹری باندھ کر کے لا کے رکھ دیا۔ جب کچھ دنوں بعد، مدت تو کافی عرصے دراز گزر چکے تھے، عرصہ نہیں تقریباً ایک مدتیں گزری تھی، مہینہ گزر چکا تھا تقریباً، تو وہ پھر فقیر بادشاہ کے پاس آیا۔ وزیر نے دیکھ کر کے بادشاہ کے پھر برہم ہوا، ہکا بکا رہ گیا، کہا گھبرائیے نہیں، میں ایسی نہیں آیا ہوں، میں آپ کی شرطیں پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ آپ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے بس وہ آخری شرطیں تھی، میں نے سوچا کہ اب پورا کر دوں۔ آخر تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ آپ حضرات اپنی زندہ دلی کی ثبوت پیش کیجئے، میں باہر بھر کہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ کبھی کبھی اشارتاً کچھ کے مطلب یہ کہ ٹائپنگ کے ذریعے یا یوں ہی اپنے بیانات کو کیا کریں تاکہ مجھے احساس ہو کہ آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں، ورنہ کہ ایسا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سنتے سنتے
سو جاتے ہیں. لیکن اب یہاں سے جو بات ہو رہی ہے نا، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہوگی اور بہت ہی اہم رول رکھتا ہے یہ بات. دیکھیے بادشاہ کے پاس جب فقیر آیا، شرطیں پوری ہوئی، بادشاہ بھی ہکا بکا رہ گیا کہ اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے کہ یہ میری شہزادی کے ساتھ رشتہ کرنے سے انکار کر دے. خیر بادشاہ نے تو کچھ کہا نہیں، لیکن وزیر نے کہا کہ اب دیکھا کہ ہر طریقے سے وہ ہار گیا، شرطیں پوری کر رہا ہے، اس کی شرطوں کے لیے غیب سے مدد. دیکھیے سچی محبت اگر ہونا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے. اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے. لیکن ہاں محبت سچی ہو تو کیسی؟ نہ کبھی دیکھے نہ کبھی بات کرے، دل میں اضطرابی کیفیت چھاتی ہے، دل بے قرار رہتا ہے اس سے ملنے کا، لیکن دیکھنا قطعی جائز نہیں، کیونکہ وہ فعل حرام کی طرف کام ہو جائے گا. اور اضطرابی کیفیت جو چھاتی ہے، جس سے محبت ہو اسے بھی پتہ چل جاتا ہے، جو کرتا ہے اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے، طرفین کو معلوم تو ہو جاتا ہے، لیکن صرف اضطرابی کیفیت رہتی ہے، صرف اضطرابی کیفیت. دل پریشان رہتا ہے، مبتلا رہتا ہے، کہوں تو کیا کہوں، کروں تو کیا کروں، کیسے کروں، کیا ہو کہ میں ان سے قریب ہو جاؤں، کیا حلیہ اپناؤں کہ میں ان سے ہمیشہ کے لیے ساتھ زندگی بسر کرنے لگوں. خیر اب ایسے ہوتے ہوتے وزیر نے ڈانٹا ڈپیٹا، کہا کہ سب شرطیں پورا کر رہا ہے، اب اس کو چھوڑ دیا جائے. کہا اے فقیر، تم کہاں فقیر ہو، بادشاہ سلامت کہاں بادشاہ سلامت ہے، ان کے پاس کیا ملکہ ہے، یہ دیکھو رہنے کی بلڈنگیں، تمہارے پاس کچھ بھی ساز و سامان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تم رکھو گے کہاں، رہو گے کہاں، نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے، نہ رہنے کے لیے گھر ہے، ایک فاقہ کشی کی زندگی گزارنے والا تم فقیر ہو. یہ بادشاہ کے شایان نشان کی لائق نہیں کہ تمہاری شادی اپنی شہزادی سے کر دے، ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا. جاؤ. اب بھلا بتائیے بیچارہ فقیر، وہ نوجوان عالم شباب میں محبت کا ٹوٹا، عشق میں چکنا چور ہوا انسان، اپنی محبت کے لیے نہ جانے کتنی مصیبتوں کا، کتنی بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. علم کے پہاڑ ٹوٹے اور اس کے باوجود ان کے بازو چل پڑے، استغاثہ خدا بندی کے بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا. نہ جانے کتنی مصیبتیں جھیلنی پڑی، آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے، راتوں رات روتے روتے گزارا کرتے تھے. نہ جانے مدتوں سے اس کی آنکھیں سوئی نہیں ہوگی، کیسی کیفیتیں چھائی ہوں گی ان کے دلوں پر. اب اس اضطرابی کیفیت میں، اس دل فریب منظر میں ذرا سوچئے تو صحیح کہ جس نے امید لگا کر کے رکھا ہو کہ تمہاری شادی اس شرط کے پورا ہونے کے بعد شہزادی کے ساتھ کر دی جائے گی، اب تم گھبراؤ نہیں، یہ شرط پوری کی جائے گی. لیکن جب شرط پورا کر دیا جائے، اس کے کام بھی انجام دے دیے جائے، اور بھلا بتائیے پھر اس کو ٹھوکروں کے ذریعے بھگایا جائے، پھر کیسا رنج پہنچے گا، کیا ہوا، کیسی حالت ہوئی ہوں گی اس وقت. خیر دل کا ٹوٹا، آنکھیں ڈبڈباتی ہوئی آنسو کو گرانے لگی، آنکھیں رونے لگی، دل جھلملا اٹھا، چکنا چور ٹوٹا ہوا دل اور مزید اضطرابی کیفیت میں چھا گئی. غشی کھا کر کے وہیں پر لیٹ گئے، بے ہوش ہو گئے. پھر وہ گرتے پڑتے کسی طریقے سے کرتے، کچھ دیر بعد مدت وہ کیا کہتے ہیں اپنے کٹیا یعنی جھوپڑی کی طرف گیا، راتیں گزارنے لگی. بادشاہ سلامت کی شہزادی ابھی کچھ لمحہ ہی گزرا تھا کہ اندر سے ملکہ آواز دیتی ہے، بادشاہ سلامت، شہزادی بے ہوش ہو گئی ہے. واہ محبت ہو تو ایسی. آپ لوگ بہت سمجھدار سمجھ رہے ہوں گے، کیا کہیں شہزادی بے ہوش ہو گئی ہے؟ آج کی کوئی شہزادی ہے ایسی جو کسی پھٹے پرانے لباس میں ملبوس انسان سے ایسی محبت کرے؟ آج کی ہے کوئی شہزادی ایسی محبت کے نام پر دھوکہ داری اور فریب، مکاری، عیاری، برائیوں میں ملوث انسان، اپنی خرافات میں زندگی بسر کرنے والا انسان، اپنے آپ کو زندگی صرف حرام کاموں میں گزارنے والا انسان، جھوٹی محبت اور بیکار کی محبتوں میں مبتلا رہتا ہے؟ ذرا دیکھیے کیسی محبت ہونی چاہیے. اللہ اکبر. کہنے لگے، ملکہ آواز دیتی ہے کہ شہزادی بے ہوش ہو گئی ہے. پتہ ہے غشی کی عالم کیوں تھا، بے ہوشی کا عالم کیا تھا؟ ادھر سے شرط پوری ہونے کے وہ بھی شرط امید رکھی تھی، لگا رکھی تھی نا کہ اب شرط پورا ہو چکا ہے، معاملہ کام بننے والا ہے. ایک نظر نے کیا سے کیا کر دیا تھا، دیوانہ بنا دیا تھا. آہا کیا بات ہے. اب بادشاہ جب پہنچا، دیکھا کہ غشی کے عالم کچھ اس طریقے سے چھا جا رہی ہے کہ اب لوگوں نے اس وقت ان کو یعنی بادشاہ کی بیٹیوں کو مردہ قرار دیا. اللہ اکبر. اب پورے شہر بلخ میں، یہ بلخ شہر کا واقعہ ہے، پورے شہر میں کوہرام مچ گیا.
کہ اللہ بادشاہ کی شہزادی، نوجوان شہزادی، یہ شہزادی انتقال کر گئی، مر گئی۔ بادشاہ وہ جو فقیر جس کی محبت میں چکنا چور تھا، اس کے چہرے پر ذرہ برابر بھی اس کی موت کی خبر سن کر کے ذرہ برابر بھی تکلیف سی محسوس نہیں ہوئی۔ کیونکہ پتہ ہے وہ کیوں نہیں؟ پتہ ہے وہ سوچ رہے تھے کہ میری محبت ہے، مری نہیں، یہ زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گی، کیونکہ میں جس سے محبت کروں اور وہ مر جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، جس کی محبت کے لیے میں نے یہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ شاید ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہو، ان کے دل بس کتابوں کے اندر اتنا ہی لکھا ہوا ہے کہ ان کی موت کی خبریں سن کر کے سارے لوگ پریشان تھے، ان کو کچھ نہیں۔ خیر، بادشاہ نے اپنے باغات میں سے ایک بڑے سے باغات تھے، اس میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور شام کے وقت میں غالباً تجہیز و تکفین کر دیا گیا۔ سارا معاملات سد پڑ گئے، سب کے سب جب دیکھیں کہ اب چلے گئے، رات کی دوپہر سے پر گزرا، سناٹے چھائے ہوا تھا۔ عاشق دیوانہ جس کے عشق میں پاگل پنتی میں پڑا ہوا بھٹکتا پھر رہا تھا، پورے دن چکر کاٹ کر کے آتا، راتوں کو روتا پھرتا پڑا تھا، جس کے عشق و محبت کی جوش و جنون میں ایسی مصیبتیں جھیلی کہ جس کی مصیبتوں کو یوں کہہ لیا جائے کہ علم کے پہاڑ ٹوٹے، سینہ چکناچور ہو گیا، دل ٹوٹ کر کے چکناچور ہو گیا۔ موت کی خبر سن کر کے ان کی ہوش نہیں آیا، وہ بے ہوش نہیں ہوا، بلکہ وہ ایک امید پر وہ صحیح و سالم اڑا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جس سے محبت میں کروں وہ مر نہیں سکتی ہے۔ رات کے سناٹے میں جا کر کے جلدی سے فاورہ اٹھایا اور قبر، بادشاہ کی تازہ قبر تھا، قبرستان تو اور بھی تھے، قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ اب بھلا دیکھیے، اب موت سے کھیل رہا ہے۔ جس شخص کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا، کسی کو کسی سے اگر محبت ہو جائے اور وہ بھی محبت حقیقی ہو، تو بس اس کو پانے کی خواہش رہتی ہے، باقی اور کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی۔ چاہے جان جائے تو جائے، اور وہ نہ کسی کے، جب وہ عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ جنون سوار ہوتا ہے، تو نہ اس کو مرنے کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی کی جان، نہ اپنے آپ کا خوف ہوتا ہے، نہ موت کی ڈر ہوتا ہے، نہ کسی کے مار کی ڈر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، وہ کچھ سوچتا ہی نہیں، بس اس کے ذہن میں ایک ہی بات گردش کرتی ہے کہ میری محبت مجھے چاہیے۔ اب یہ بھلا بتائیے، وہ جو فاورہ لے کر کے، جس کو کدال کہتے ہیں، وہ کدال لے کر کے جب وہ گئے ہیں قبر کو کھودنے کے لیے، تب گویا کہ موت ہی سے تو کھیل رہے ہیں نا۔ اگر خدا نہ خواستہ رات کے پہر میں گئے تھے، رات کی تہائی حصہ دوپہر گزرنے کے بعد سناٹا چھائی راتوں میں وہ گئے، اگر کوئی دیکھ لیتا تو کیا کرتا؟ اس وقت فقیر کو دیوانہ سمجھ کر کے مار ہی دیتا۔ خیر، المختصر وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ فقیر نے کیا کیا؟ قبر تو تازہ تھا، جلدی سے کھودا، پٹرا ہٹایا، جیسے ہی لاشیں نظر آئیں فوراً نیچے گیا، گود میں اٹھایا، بڑے ہی پیار کے ساتھ اپنے جھونپڑی میں لے آیا۔ اللہ اکبر! جھونپڑی میں لے آیا، جھونپڑی میں لانے کے بعد رب کے بارگاہ میں دعا کرنے لگا، لایا، دعا کرنے لگا۔ ایک فرشتہ آسمانی اس کی دعائیں کہ آمین کہنے لگا، آمین بھی کہہ رہا ہے، اور وہ فرشتہ جب وہ کچھ دیر اپنے لا کر کے جھونپڑی میں جیسے ہی لٹاتے ہیں، بڑے ہی تس کو احتشام کے ساتھ لٹایا، بڑے ہی ناز کے ساتھ لٹایا، بڑے ہی آرام سے لٹایا، کیونکہ محبت تھی نا، بڑے ہی آرام کے ساتھ تاکہ تکلیف نہ ہو۔ لوگ مردہ کہہ رہے تھے، ذرا دیکھیے کیسی محبت ہے، ایک مردہ لاش کو اٹھا کر کے زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جس کی محبت حقیقی ہو، دین ہو، شریعت ہو، اور اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، محبوب کی رضا کے لیے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مدد فرماتا ہے۔ فرشتہ بشکل انسان دو فرشتہ، ایک اس کے وضع قطع سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کوئی طبیب ہے، ماہر طبیب ہے، حاذق ہے، ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کی شکل میں آیا۔ تو اس کے ساتھ ایک اور بھی تھا، جیسے ایک ڈاکٹر کے ساتھ کیا کوئی، جس کو کمپاؤنڈر کہتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی ہوتا ہے جاتا ہے ساتھ میں، تو وہ ایک لوگ اور بھی تھے۔ انہوں نے کہا اس کا نبض پکڑ کے چیک کرو کہ کیا کیفیت ہے ان کی۔ جب اس شہزادی کی نبض پکڑ کے چیک کرتا، کہتا یہ تو زندہ ہے۔ لوگ تو بظاہر ان کو مردہ قرار دیے تھے، ان کے دیکھیے نس نا رگز، یہ نبض چل رہا ہے، اب یہ جلدی کیا جائے ورنہ یہ کہ اب مر سکتی ہے، اب موت کے قریب آ چکی ہے۔ فرشتے تھے، وہ تو سب جانتے تھے کیا ہوا۔ جلدی سے بادشاہ ایک فرشتے نے بشکل وہ انسان کے شکل میں آئے، ڈاکٹر کے شکل میں آئے اور ان کو دوا دیا۔ دو فرشتہ بشکل انسان دوا دی،
کہا اس دوا کو لو، ان کے تلوے میں مالش کرو۔ اب وہی شہزادہ، وہ فقیر، شہزادہ کہہ رہا وہ فقیر عشق میں مبتلا ہوا، آنکھیں روتی ہوئی، دل چکنا چور، اللہ اکبر، کلیجہ پر ہاتھ رکھ کر کے یہ دعا کر رہا تھا کہ کیا اس کی زندگی مل جائے، ہماری زندگی وہ مل جائے گی۔ مالش کرنے لگا، پاؤں ملنے لگا، پاؤں ملتے 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 فرشتوں نے، جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے ناک میں دوا ڈالی، اچانک سے چھینک ہوئی۔ آہا سبحان اللہ، کیا بات ہے، پاؤں ملنا تھا، چھینک ہوئی، چھینک ہونے کے بعد فوراً وہ لڑکی شہزادی ہوش میں آ جاتی ہے، کہنے لگتی ہے کہ اللہ میں کہاں ہوں، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، تم لوگ کون ہو؟ اب المختصر یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، وہ سارا واقعہ اس شہزادے نے بتایا شہزادی کو کہ معاملہ یہ ہے، تم دفن ہو چکے تھے، تمہاری لاش کو میں یہاں تمہاری لاش کو اٹھا کر کے میں یہاں لایا ہوں، یہ دونوں ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، ایسے ایسے معاملات ہوا، تمہارے ساتھ یہی ہے۔ اب اللہ اکبر، فرشتہ نے کہا کہ اب دیر کس بات کی؟ نہیں، اس سے پہلے یہ ہوا جب یہ کیا کہتے ہیں شہزادہ نے اپنے یہ عاشق صادق نے عشق صادق کی حمایت میں قدرت کی کار فرمائی کا یقین آ گیا، شرماتے ہوئے آواز میں وہ لڑکی کہتی ہے، کیونکہ اپنے شہزادے نے اپنی باتوں کو سر بیان کر دیا نا، اب بات بیان کرنے کے بعد لجاتی ہوئی، شرماتی ہوئی، بمشکل تمام یہ الفاظ منہ سے نکالی، کہنے لگی پردے غیب کی چارہ گری، جس خواب کی پشت پناہی کر رہی ہے، اب اسے شرمندہ تعبیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ لڑکی کے شہزادی کے الفاظ ہے۔ تبھی مداخلت کرتے ہوئے کہا، پھر کیا دیر ہے، دیر کس بات کی، جب آپ کی راضی ہے کہ کوئی مداخلت نہیں، کوئی دخل نہیں، شرمندے کی کوئی بات نہیں، تو معاملہ کا طے کر دیا جائے۔ اسی وقت دو شخصوں کے موجودگی میں، واہ سبحان اللہ، وہی دو انسان، کہا فرشتے نے کہا کہ پھر وہ انسان نے کہا، وہ طبیب نے کہا، ڈاکٹر نے کہا، پھر مداخلت کرتے ہوئے کیا کہا، پھر کیا دیر ہے، میرے خیال میں ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اگر ماحول کا غیر مرحم رہنا مناسب نہیں معلوم ہوتا، لہٰذا یہ کہیں یہ غیر محرم ہے، اور غیر محرم کے ساتھ رہنا، زندگی گزارنا، بسر کرنا، یہاں پر رہنا، کہ ایسا نہ ہو کہ مطلب گناہ کا صدور ہو جائے، لہٰذا نکاح کا معاملہ طے کر دیا جائے۔ واہ اللہ اکبر، فقیر صادق، فقیر سچا صادق عشق صادق نے اپنے عشق کی گہرائی کو پار کر ڈالا، عشق کا مطلب یہ کہہ دیجئے وہ حدود کو پار کر ڈالا، اور جس کی عشق میں مبتلا تھا اپنی معشوقہ کو اختیار کر لیا اور اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے، تو دو فرشتے تھے، ایک وہ آدمی، دونوں کی موجودگی میں کیا کر دیا، شادی کر دی۔ دو شخص تھے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے الفاظ بیان کرتے ہوئے، دو شخص کی موجودگی میں تیسرے کی شادی ہو رہی ہے۔ اب یہ شادی ہو گئی، کچھ مدتیں گزری، 4 سال ہوئے، 4 سال تقریباً ہوا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے شہزادی کے نام پر کئی مدرسے کھلوا چکے تھے، کئی مکتب کھلوا چکے تھے، ہر جگہ ذکر کی محفل سجا رہے تھے، میلاد سجا رہے تھے، ہر جگہ بیٹی کی اصالت ثواب کے لیے کر رہے تھے۔ لیکن بادشاہ ہفتے میں ایک دن متعین کیا تھا کہ اپنے مدرسے میں جا کر دیکھے تعلیم کا تعلق کیسا ہے۔ ایک دن اچانک سے بادشاہ کی نظر ایک ایسے شہزادہ پر پڑا، جب وہ دیکھتا ہے تو دیکھتے دیکھتے دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ بادشاہ پھر استاد معلم سے ملتا ہے، کہتا ہے یہ کس کا لڑکا ہے؟ کہا کہ یہ فلاں ایک فقیر ہے، فلاں جگہ رہتا ہے، اسی کا یہ لڑکا ہے۔ کہا فقیر کا بیٹا ہے، اس کے باپ کو بلایا جائے اور اس کے باپ کے ساتھ اس شہزادے کو میرے گھر پہ بھیجا جائے۔ اب بھائی بادشاہ کا حکم تھا، کیا کیا جائے؟ بادشاہ کا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ فقیر شہزادہ نے اس کو لے کر گھر پہ گیا۔ کہا جب گھر پہ یہ بچہ پہنچتا ہے، سبوں نے اس کو گود اٹھا لیا، چوما، چاٹا، پیار کیا،
واہ بچے کی خوبصورتی، حسن و جمال، ایسا حسن و جمال کا ایک ایسا پیکر تھا بچہ کہ جو چاند کا ایک ٹکڑا لگ رہا تھا کہ آنگن میں آ گیا، چاند کا ٹکڑا۔ ملکہ کہنے لگی بادشاہ سلامت یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے شہزادی کی ایک چاند کا ٹکڑا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے شہزادی کا ہی ٹکڑا ہے۔ اب اللہ اکبر، اب بادشاہ نے کیا کیا پتہ ہے؟ بادشاہ نے چھان بین کرنا شروع کر دی کہ آخرکار اس کا باپ کون ہے، آخرکار اس کی ماں کون ہے۔ اب بادشاہ جب پتہ چلا کہ اس کی ماں کون ہے، باپ کون ہے، اب پتہ لگاتے لگاتے اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شہزادی میری شہزادی ہے، نہیں کچھ نہیں پتہ تھا۔ جب پتہ چلا کہ ماں کون ہے باپ کون ہے، کیونکہ یہ بادشاہ تو یہ سمجھ لیا تھا کہ میری بیٹی مر چکی ہے، شہزادی مر چکی ہے، اس کا دفن وہاں ہوا ہے، دفن اپنے باغ میں کیا تھا، اس کے ایصال ثواب کے لیے نہ جانے کتنے مدرسے کھلوا چکے تھے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، کئی مدارس چل رہے تھے ایصال ثواب کے لیے۔ 4 سال گزر چکے تھے، 4 سال کی یہ چھپ چھپ کے زندگی، 4 سال تک گزرنا اس کے لیے بڑا کٹھن تھا، اور بڑی ہی عیش و عشرت میں خیر انہوں نے زندگی گزاری، لیکن چھپ کر کے 4 سال تک زندگی گزارتے رہے۔ جب پتہ چلا کہ شہزادی ایک فلاں جگہ پر ایک فقیر رہتا ہے اور وہ اسی ایک جھوپڑی میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، تو اب یہ ملکہ کو جب خبر ہوئی تو اپنے گھر سے لے کر کے اس فقیر کے گھر تک پورے سجا دیا، اور گھوڑے پہ سوار ہو کر کے بادشاہ اور اس کے ملکہ اور بہت سارے لوگ سب استقبال کے لیے، بچے کی خوبصورتی کے لیے، صرف دیکھنے کے لیے کہ اس کی ماں باپ کون ہے، گیا۔ جب جانے لگا وہ فقیر تو سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ ہے، شہزادی کا باپ یہی ہے، لیکن اب جا کے اندر بات کی دنیا میاں بیوی کہ ایسا ہے، باپ کو تو پتہ چل گیا ہے، کیا کیا جائے، باپ کو تو معلوم چل گیا ہے، کیا کیا جائے، کہیں باپ کے سامنے پردہ فاش ہو جائے گا تو کیا کہیں گے۔ کہا کہ کچھ نہیں، مشیت یزدی ہے، اپنی زبان کو کھول دیا جائے، چھپ کے زندگی گزارنا بند، اب اظہار محبت، اب محبت کو ظاہر کر دیا جائے۔ جب ماں گھر پہنچتی ہے، بیٹھاتی ہے، بیٹی بیٹھاتی ہے، کہتی ہے کہ آپ ان کی ماں ہیں؟ ہاں۔ اب کہہ کے ماں آپ مجھے نہیں پہچان رہی ہے، میں شہزادی ہوں، شہزادی آپ کی بیٹی ہوں۔ کہا میری بیٹی؟ ارے وہ تو کب کے مر چکی ہے، انتقال کر گیا، 4 سال گزر گئے اس کے مرے ہوئے۔ اب یہ ماں جیسے سنتی کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، کلیجہ دہل جاتا ہے، آنکھیں رونے لگتی ہے، کہنے لگتی ہے، ماں کہنے لگتی ہے کہ میں دن میں خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آخرکار میں آ کہاں گئی ہوں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی اس کے دل، یہ شہزادی کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے، سینہ جھنجھوڑ اٹھا، دل جھلملا اٹھا، عقلیں حیران ہو گئیں، عقلیں حیرت میں پڑ گئی کہ اب کرے تو کیا کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس سچویشن میں، ایسے ماحول میں، ایسے معاملات میں شہزادی یقین دلائی کہ ماں جان لو میں آپ ہی کی بیٹی ہوں۔ اب شہزادی نے پورے معاملات کو قصہ سنایا کہ ایسے ایسے کی بات تھی اور یہ ہوا وہ ہوا۔ پھر اب دیکھیے کیا ہوا، بادشاہ سلامت نے کل ایک فقیر بادشاہ کے دروازے پر جا کر کے اپنی بیٹی کی شکل میں بھیک مانگ رہا تھا کہ فقیر کہہ رہا تھا بادشاہ سلامت آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے دیجئے، لیکن اس دن اس دربار سے مردود قرار دیے گئے، بھگا دیے گئے، جزر و توبیخ کی باتیں کی، ڈانٹ ٹپیر کر کے وہاں کے مزدوروں نے، وہ وزیروں نے بھگا دیا تھا۔ لیکن آج یہی بادشاہ اور ملکہ سوچ رہا ہے، دونوں بیوی بیوی سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ بادشاہ کے اس شخص کے لیے، فقیر کے لیے اور اس بیوی کے لیے، اس گھر میں رہنے کے لیے ساز و سامان دے دیا جائے، ایک کونا دے دیا جائے، ایک گوشہ دے دیا جائے جس میں زندگی گزار لے۔ کہا نہیں، وہ آنے کے تیار نہیں ہے، وہ فقیر ہے اور فاقہ کشی میں زندگی گزارنا اپنے آپ کو بہت بڑا خوش نصیبی اور اپنے آپ کو بہت بڑا اپنے آپ کو بہت امیر سمجھتے ہیں۔ قاعدے سب سے اہم چیز یہی ہے۔ خیر، انکار کیا، گئے بلانے کے لیے، وہاں جانے کے بعد تب جب ساری باتیں ان کے ماں کو بتائی شہزادی، تب ماں بہت روئی، رونے لگی، پھر کہنے لگی، آخر میں وہ باپ، شہزادہ اور سارے شہر کے لوگوں میں یہ باتیں پھیل گئیں، افواہیں اڑ گئیں کہ ارے بادشاہ سلامت کی بیٹی شہزادی وہ تو زندہ ہے، مری نہیں ہے، وہ فلاں فقیر نے اسے اپنے پاس لیا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بادشاہ سلامت اپنی زندگی، اب ذرا سوچئے، بادشاہ سلامت نے کہا کہ فقیر اب آپ میرے محل میں رہا کریں، اب آپ کی زندگی محل میں کٹے گی، آپ اپنے بیوی کے ساتھ اس محل میں زندگی گزار لیجئے۔ لیکن فقیر کی بات سنیے، کہیں کہ جس رب قدیر نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے ہمارے لیے یہی کافی ہے، اور اب میں کسی دربار اور کسی محل کا محتاج نہیں، بلکہ
یہ سمجھ لیجئے، یہ جان لیا جائے کہ ہمارے لیے یہی ہمارا محل ہے۔ اب یہ نہایت ہی اعزاز اور توقیر کے ساتھ فقیر کو شاہی، لیکن بہت ہی زیادہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، گریہ وزاری کا، اور یہ مطلب ان کے ساتھ وہ کیا جا رہا تھا، کیونکہ ایک مرتبہ انہوں نے انکار کر دیا، جس کی بنا پر بادشاہ بھی اپنے کیا کہتے ہیں فقیر نے بھی اپنے آپ کو انکار کر دیا کہ نہیں، میں آپ کا وہ نہیں، آپ کے محل میں نہیں جا سکتا، چاہے جتنا بھی اعزاز و توقیر کا ساز و سامان تیار کیے جائے، محلات میرے لیے دے دیے جائے، سب کے سب میرے لیے ہی ہے۔ اب سنیے ذرا یہاں پر ایک جملے، ایک پوائنٹ کی باتیں نوٹ کرنے کی باتیں ہیں۔ ایک دن ایسا تھا کہ جس دن وہ فقیر نے اپنی محبت کی خاطر اپنی محبت کا بھیک مانگا تھا، آج وہی فقیر اس کی بھیک مانگ رہی ہے۔ آج وہی فقیر آج وہی بادشاہ اس فقیر کے دروازے پر کھڑا ہے۔ ذرا سوچیے تو صحیح، کتنی بڑی بات ہے۔ اب ذرا سوچیے، یہ فقیر کون تھا؟ یہ کوئی فقیر نہیں تھا، ایک بہت بڑا وہ فقیر نہیں تھا، سلطنت کی آنکھوں کا تاڑا تھا، بادشاہ کا ولی عہد تھا، بلخ کا فرما بردار تھا۔ اللہ اکبر! لیکن نہیں، اب بھی وہ فقیر تھا، ایسا فقیر جس کے بادشاہوں کا جلال سنگوک تھا، تخت و تاج کا سب سے بڑا اعزاز قدم رکھتا، قدم کی ٹھوکر پر تھا، کیونکہ ان کی بادشاہت، ان کی سلطنت بہت مشہور تھی۔ ان کا نام کیا ہے؟ اس فقیر وہ کوئی اور فقیر نہیں ہے، تاریخ ولایت میں فقیر کا نام حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ سے مشہور ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ واقعہ سرکار علامہ ارشد قادری علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنی کتاب لال آزار میں مکمل طریقے سے بیان کیا ہے۔ آپ لوگ اگر چاہیں تو اس کو دوبارہ مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے لیے محبت کی توفیق فرمائے، اور اس حدیث پاک پر ہمیں عمل کی توفیق فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الاعمال الحب للہ والبغض فی اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔